وعلى أصحابه وأهل بيته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ میں ہوں جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمایا جائے، تمہیں دیکھا جائے کہ تم نیک عمل کرتے ہو یا برے عمل کرتے ہو. انسان کی وجہ تخلیق اس کا اللہ کے لیے نیک عمل کرنا یا اللہ کی نافرمانی ہے، اور یہ زندگی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے جس کا مقصد اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اور وہ لوگ عظیم ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بنایا اور اس دنیا سے چلے گئے. اور اس دنیا میں کسی کو ثبات نہیں، ایک وقت آنا ہے، ہم نے بھی رخصت ہو جانا ہے. آج ہم ایک مرد درویش، مرد حق، مرد کلندر کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ، جو فنا فی اللہ بھی تھا، جو فنا فی الرسول بھی تھا، جو اللہ سے محبت بھی رکھتا تھا، اللہ کے رسول سے محبت بھی رکھتا تھا. اپنی زندگی اللہ اور نبی کے احکامات کے مطابق گزار کر آج اس دنیا سے، دار الفنا سے دار البقا کی طرف رخصت ہو چکا ہے. آج ہم ان کو یاد کریں گے، ان کی اچھی باتوں کا ذکر کریں گے اور ان کی لغزشوں سے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. آج کی یہ محفل اللہ کے ذکر کی محفل ہے، اور اس ذکر میں حضرت شیخ حاجی مظفر صاحب جو اس دنیا فانی سے دار البقا کی طرف رخت سفر باندھ چکے ہیں، ان کے لیے ہم احسال ثواب بھی کریں گے، ان کی اچھی باتوں کو بھی یاد کریں گے. مجھے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے، اور اس حدیث کے مصداق یہ ہماری آج کی محفل ہے. نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو زمین پہ پھرتی رہتی ہے، اور وہ ڈھونڈتی رہتی ہے کہ اللہ کے ذاکرین کہاں پہ موجود ہیں، ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتی رہتی ہے. جب ان کو اس طرح کی کوئی مجلس ملتی ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، نبی آخر زمان کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے پروں کا سایہ کر لیتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. اور پھر جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں. رب کائنات تو ہر بات جانتا ہے، وہ دلوں کے بید بھی جانتا ہے، وہ مخفی باتیں بھی جانتا ہے، وہ زمین کے اندر چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے. لیکن میرا رب ان فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں تم کدھر سے آئے ہو؟ وہ فرشتے کہتے ہیں، یا رب العزت ہم نے ایک مجلس دیکھی جس میں ہم شامل ہوئے اور اس مجلس کو ہم نے اپنے پروں سے ڈانپ لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نے اس مجلس میں کیا دیکھا، وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہا یا رب العزت وہ لوگ تیری حمد کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے اور اپنی پستی بیان کر رہے تھے. اللہ کہے گا کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا تھا؟ فرشتے کہیں گے یا رب العزت نہیں، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا. اللہ فرمائے گا اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر انہوں نے دیکھا ہوتا تو وہ اور زیادہ تسبیح کرتے، اور زیادہ تحلیل کرتے، اور زیادہ ہم کرتے.
پھر پوچھا اے فرشتوں بتاؤ وہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے یا رب العزت وہ جنت کے طلبگار تھے، وہ جنت کا دعویٰ کر رہے تھے، جنت کو مانگ رہے تھے۔ اللہ کہے گا فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے کہیں گے یا رب العزت جنت کا مشاہدہ تو انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ فرشتے کہیں گے یا رب العزت وہ اور زیادہ اس کی طلب کرتے، اور زیادہ مانگتے، اور زیادہ خواہش کرتے۔ بن دیکھے مانگ رہے ہیں، اگر دیکھا ہوتا تو وہ اور زیادہ اشتیاق کرتے۔ پھر اللہ فرمائیں گے فرشتوں یہ بتاؤ کہ وہ کس کی پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز سے بچنے کی بات کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرمائیں گے اے فرشتوں کیا انہوں نے دوزخ کا مشاہدہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ کہا یا اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ فرمائیں گے یہ بتاؤ کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے، اس کی آگ کو دیکھ لیتے، اس کی سختی کو دیکھ لیتے تو پھر وہ کیا کرتے؟ فرشتے کہتے یا اللہ وہ تو اور زیادہ جہنم سے پناہ مانگتے، اور زیادہ جہنم سے پناہ مانگتے۔ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں میں نے اس ساری مجلس کو بخش دیا ہے جس میں میرا ذکر ہو رہا تھا، جس میں جنت کو طلب کیا جا رہا تھا، جہنم سے پناہ مانگی جا رہی تھی، میں نے تمام مجلس کو معاف کر دیا۔ وہ ذکر کرنے والوں کی مجلس تھی، وہ ذاکرین کی مجلس تھی۔ اب یہاں پہ فرشتے اچانک کہتے ہیں کہ یا رب العزت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی طلب سے آئے، اپنی خواہش سے آئے، تیرا ذکر ان کا مقصد نہیں تھا، ویسے بیٹھ کے دوستی یاری میں بیٹھ کے، ویسے آگے مجلس میں بیٹھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں وہ مجلس اتنی پاکیزہ ہے، وہ اتنی برکت والی ہے، وہ اتنی رحمتوں والی ہے کہ اس مجلس میں جو بیٹھ گیا، اس مجلس کی رحمت سے، اس مجلس کی برکت سے وہ سارے کے سارے بخشے گئے۔ یہ وہ مجلس ہے جس میں ہم اللہ کا ذکر کریں گے، ایک مرد حق کی بات کریں گے، ایک درویش کی بات کریں گے، اس کی قبر کی منزلوں کی بات کریں گے، اس کی آخرت کی بلندیوں کی بات کریں گے، اس کی قبر کی زندگی کی بات کریں گے۔ اور مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی شخص مر جائے تو اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرو، اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے جو اس کو اچھے الفاظ سے یاد کیا میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا، اور اس کے وہ گناہ جو تم جانتے تھے وہ بھی معاف کر دیے، لیکن تم جو جانتے نہیں تھے وہ میں نے اپنی طرف سے معاف کر دیے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دنیا سے رخصت ہونے والوں کو اچھے الفاظ سے یاد کرنا چاہیے۔ اور آج کی مجلس کا انعقاد کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز